اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب تک اپنی اردو کی کلاسز میں 2 اسباق کا مکمل طور پر مطالعہ کر لیا ہے اور کچھ گرامر کی ایکٹیویٹیز بھی ہم نے سرگرمی بھی کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی کلاس میں اپنے تیسرے سبق کی جانب۔ تو سب سے پہلے اپنی کتاب کو کھولیے۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے خواب سے غفلت، غفلت سے حقیقت۔ اس سبق کے پڑھنے کے بعد ہم بہت سی چیزیں سمجھ سکیں گے، جس سے کہ بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ بہتر سے بہترین ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، لیکن ہمارا پاک پروردگار ہمارے ہر عمل سے، ہر وقت سے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے اوپر کے لوگوں کی جانب دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک نے ان کو یہ عطا کیا تو ہمیں بھی یہ عطا کرے۔ ضروری نہیں بیٹا، جو دوسروں کے لیے بہتر ہو وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو چلیں اب اس سبق میں کچھ پڑھتے ہیں جس سے ہمیں اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا۔ ایک جنگل کے درخت پر فاختہ کا گھونسلہ تھا۔ فاختہ ایک پرندے کا نام ہے جس سے آپ سب واقف ہیں۔ آپ میں سے بہت سے بچوں نے فاختہ کو دیکھا بھی ہوگا۔ ایک رات فاختہ کو کافی دیر سے نیند آ رہی تھی۔ اس نے سونے کی متعدد بار کوشش کی، بار بار کوشش کی، لیکن ہر بار وہ سونے میں ناکام ہوئی۔ جب سونے کے لیے کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو وہ گھونسلے سے باہر جھانکنے لگی۔ باغ میں ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ درخت نے فاختہ کو شب بیداری کرتے دیکھا، شب بیداری مطلب رات میں جاگتے ہوئے دیکھا تو اس سے مخاطب ہوا۔ فاختہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ مجھے نیند آ جائے اور میں سو جاؤں، لیکن جب وہ کوشش کرتے کرتے ناکام ہو گئی تو اس نے اپنے گھونسلے سے باہر جھانکا۔ جب باہر جھانک کے دیکھا تو ہر طرف رات کا کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ درخت نے جب اسے جاگتے ہوئے دیکھا رات میں تو اس سے پوچھتا ہے، بی فاختہ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ اس نے درخت کو جواب دیا، اچھے درخت، مجھے واقعی نیند نہیں آ رہی، سونے کی لاکھ کوشش کی لیکن… اس درخت نے تجویز دی، تجویز مطلب مشورہ کہہ لیں، ہدایت کہہ لیں، تجویز دی، میں تمہیں کہانی سناتا ہوں، شاید تمہیں نیند آ جائے۔ بی فاختہ نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں اور درخت سے کہانی سننے کے لیے ہمتاً گوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، درخت نے کیا کیا؟ درخت نے فاختہ کو سلانے کے لیے ایک مشورہ دیا کہ میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، کہانی سنتے سنتے آپ کو نیند آ جائے گی۔ درخت نے کہانی شروع کی، یہ زیادہ پرانی بات نہیں، میری جڑوں کے پاس چند کیڑے مکوڑے رہا کرتے تھے، وہ سارا دن محنت و مشقت کرتے اور رات کو یہاں آ کر بسیرا کرتے۔ ایک دن مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک کیڑوں کی گفتگو میری سماعت سے ٹکرائی۔ سماعت مطلب کانوں سے ٹکرائی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب کیڑے آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو کیڑوں کی آواز درخت کے کانوں میں آئی۔ ایک بولا کہ صبح مور کا پر اٹھا کر لانا ہے، دوسرے کیڑے اس منصوبے کے خلاف تھے۔ ایک کیڑے نے کہا کہ صبح ہم مور کا پر لے آئیں گے، لیکن جو باقی کیڑے تھے وہ اس کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، اگینسٹ تھے کہ نہیں ہم نہیں لائیں گے۔ وہ اتنا بڑا مور کا پر لانے کے حق میں نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کیڑے اور مور آپ نے دیکھے ہیں کہ کیڑے بہت ہی چھوٹے سے مائنر سے انسیکٹس ہوتے ہیں، بہت چھوٹے جاندار، جبکہ مور بہت بڑا جانور ہے، اس کے پر لانا تو ان کیڑوں کے لیے بس سے باہر تھا، اسی لیے سارے کیڑے اس کے خلاف تھے۔
لیکن ایک کیڑا بضد تھا، مطلب ضد پہ اڑا ہوا تھا کہ مور کا پر ضرور لانا ہے۔ دوسرے کیڑوں کا موقف تھا، ان کا کہنا تھا کہ اتنا بھاری پر اٹھانے کی ان میں سکت نہیں، سکت مینس طاقت، ٹھیک ہے۔ باقی ایک جو کیڑا تھا وہ ضد پہ تھا کہ بھائی وہ مور کے پر لانا ہی لانا ہے، اور باقی کیڑوں نے کہا اتنا بھاری پر اٹھا کے ہم کیسے لا سکتے ہیں، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے۔ جب بھینس نے تول پکڑا تو معاملہ ایک بزرگ کیڑے کے سپرد کیا گیا، مطلب بحث ان کی بڑھتی گئی کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلا، تو ایک جو وہاں پر ایک بزرگ کیڑا تھا جو ان کی ایج میں بڑا تھا، اس کے ہینڈ اوور کیا گیا۔ وہ واقعی تجربہ کار اور سمجھدار کیڑا تھا۔ اس نے دونوں حریفوں کا نقطۂ نظر سننے کے بعد کہا، دونوں حریفوں مطلب دونوں پارٹیز کہہ لیں، ٹھیک ہے، دونوں پارٹیوں کا نقطۂ نظر، ان کی سوچ، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سنا۔ پھر کہا دیکھو مور کا پر واقعی بڑا ہے، لیکن یہ دنیا کا خوبصورت ترین پروں میں سے ایک ہے، اسے اٹھا کر لانا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، مل جل کر مور کا پر اٹھایا جائے گا۔ اگلے روز وہ کیڑے ایک خوبصورت دلکش پر اٹھا کر اپنے پل تک لے آئے۔ ان کی ہمت کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک طرف مور کے پر کی رنگینی تو دوسری طرف عزم اور حوصلے کی داستان میرے سامنے تھی۔ دیکھا بچوں کہ مور کا پر بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور کیڑے بہت ہی معمولی سے، لیکن ایک اگر کیڑا اس پر کو اٹھا کے لانے کی کوشش کرتا تو کبھی نہ لا پاتا، لیکن جب تمام کیڑوں نے آپس میں متحد ہو کر اس پر کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اس پر کو اٹھا کر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو کام ہم مل کر آپس میں کرتے ہیں اس میں ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی کام مشکل ضرور ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے تو آپ ہر مشکل کام کو بآسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگلے روز وہ کیڑے ایک خوبصورت دلکش پر اٹھا کر بل تک لے آئے۔ ان کی ہمت کو میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک طرف مور کے پر کی رنگینی تو دوسری طرف عزم اور حوصلے کی داستان میرے سامنے تھی۔ میں نے فطرت کی دونوں نظاروں کو اپنے رب کا لاکھ شکر ادا کیا۔ جذبہ امداد باہمی کی کامیابی پر کیڑے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، یعنی کہ جب دیکھا کہ اس کامیاب ہو گئے اور پر اٹھا کر لائے تو کیڑے وغیرہ خوش ہو گئے آپس میں۔ ان کے ارادے موسم اور نیت صاف تھی۔ اکثر کمزور لوگ ہمت اور حوصلے سے بڑے اور مشکل سے مشکل کام کر گزرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کوئی کام آپ کی طاقت سے بڑا ہے، لیکن اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں مضبوط تو آپ اس کام کو آسانی سے کر لیتے ہیں۔ درخت اتنا کہہ کر کچھ دیر کے لیے رکا۔ فاختہ نے درخت کو کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ اب تک جاگ رہی تھی۔ درخت نے جب اسے گہری سوچ میں دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ یہ تو ساری جو میں نے پڑھ کے سنائی بیٹا وہ کہانی تھی جو درخت فاختہ کو سنا رہا تھا۔ اب درخت کہانی سنا کے کچھ دیر ٹھہر گیا۔ فاختہ نے درخت کو خاموش دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہا، چپ رہی وہ بھی، جبکہ فاختہ سوئی نہیں تھی، جاگ رہی تھی، وہ کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ فاختہ دراصل اپنے پروں کا موازنہ مور کے پر سے کرنے میں مصروف تھی۔ فاختہ کے پر چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرندہ ہے اور مور کے پر بڑے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پر کو اور مور کے پر سے کمپیئر کر رہی تھی، موازنہ کر رہی تھی۔ وہ دل میں خیال کر رہی تھی کاش میرے پر بھی موروں کی پروں کی طرح بڑے اور دلکش ہوتے۔ اسے اپنے وجود سے نفرت سی ہونے لگی تھی جب اس نے اپنے پروں کو غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ میرے پر تو انتہائی چھوٹے ہیں اور مور کے پروں جیسے خوبصورت نہیں، تو اسے اپنے اندر احساس کمتری محسوس ہونے لگی۔ مور کے مقابلے میں وہ خود کو ہیچ تصور کر رہی تھی، مطلب کہ کمتر محسوس کر رہی تھی۔ درخت بڑا سمجھدار تھا، وہ یہ جان چکا تھا کہ فاختہ کیا سوچ رہی ہوگی، اس لیے وہ پھر بولا، بی بی سوچتی ہو کہ تم مور جیسی کیوں نہیں؟ یعنی کہ درخت نے سمجھ گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو مور جیسے نہ ہونے پر رنج ہے، غم ہے؟ فاختہ کے من کی بات سامنے آئی تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ جب
مور درخت نے فاختہ سے پوچھا تو فاختہ نے ہاں کہا، کیونکہ اس واقعے میں وہ وہی سوچ رہی تھی۔ درخت نے وعدہ کیا کہ وہ صبح اس کے پر بھی مور کی طرح خوبصورت کروا دے گا۔ اس وعدے پر فاختہ جھوم اٹھی اور نیند کی وادی میں اتر گئی۔ جب درخت نے کہا کہ تمہارے پر بھی خوبصورت ہو جائیں گے مور جیسے، تو فاختہ خوش ہو گئی اور خوشی خوشی مجھ سے نیند آ گئی، کیونکہ اس سے اطمینان تھا کہ ابھی اگلی صبح ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس درخت کی ایک نیک آدمی سے دوستی تھی۔ وہ اکثر اس درخت کے سائے تلے بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ درخت کی درخواست پر نیک آدمی نے ایک دعا کی اور فاختہ کے پروں کو مور جیسا لمبا، چمکدار اور خوبصورت کر ڈالا۔ فاختہ اپنے حسین و جمیل پر دیکھ کر رقص کرتی اور مسلسل گیت لاپ کرتی تھی۔ یعنی کہ فاختہ کو جب اداس دیکھا، درخت سمجھ گیا کہ اسے اپنی احساس سے کمتری محسوس ہو رہی ہے، تو درخت نے تو اسے وعدہ کر دیا کہ کل صبح تمہارے پر مور جیسے ہو جائیں گے۔ درخت کے پاس ایک بزرگ آدمی بہت نیک آیا کرتے تھے اکثر۔ درخت نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ دعا کریں، آپ کچھ کریں کہ ان کے پر بھی مور فاختہ کے پر مور جیسے ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ فاختہ کے پر مور جیسے خوبصورت ہو گئے، بڑے اور خوبصورت ہو گئے، تو فاختہ خوش ہو گئی۔ سورج دن بھر کا سفر طے کر کے مغرب میں جا کر غائب ہوا تو فاختہ کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پروں کی طوالت کے بعد فاختہ کا جسم بھاری ہو گیا۔ اب فاختہ کو اڑ کر اپنے گھونسلے تک جانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ اس نے بہت زور لگایا لیکن اتنی بلندی تک نہ اڑ سکی۔ اس نئی صورتحال سے اس نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ چلتی ہوئی اپنے گھونسلے والے درخت تلے آ کھڑی ہوئی۔ دن بھر کی خوشیاں اب اس کے لیے دل بھر بوجھ بن چکی تھیں۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن نیند کے لیے اسے اپنے گھر پہنچنا ضروری تھا۔ اس کو اندیشہ تھا کہ کوئی جنگلی جانور رات کے اندھیروں میں اسے شکار بنا سکتا ہے۔ درخت خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب جب فاختہ کو مور کے پر لگ گئے، بڑے خوبصورت اور لمبے پر لگ گئے۔ پورا دن تو فاختہ خوشی خوشی گھومتی رہی، لیکن جیسے ہی شام ہونے والی تھی تو اسے فاختہ کو اپنے گھونسلے کی جانب بڑھنا تھا، لیکن فاختہ کے پر بہت بھاری ہونے کے باعث وہ اتنی اونچی اڑان نہیں اڑ پا رہی تھی کہ اپنے گھونسلے تک پہنچ جائے۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن ناکامیاب ہوئی۔ آخرکار وہ پریشان ہو گئی، گھبرانے لگی کہ اب میں اپنے گھر تک، اپنے گھونسلے تک کیسے جاؤں گی، کیونکہ اگر وہ اپنے گھونسلے میں نہ چھپی تو رات میں تو کوئی نہ کوئی وحشی جانور، جنگلی جانور اسے کھا جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں درخت خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر بولا، درخت بولنے لگا کہ بی فاختہ آج پھر کوئی واقعہ سناؤ۔ فاختہ اپنی مشکل میں تھی، وہ درخت سے بولی کہ نہیں، فی الحال تو مجھے اس مشکل سے نکالو۔ نیند اور تھکن سے برا حال دیکھ کر درخت کو فاختہ پر ترس آ گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگلی روز اس کے پر لوٹا دے گا۔ خوف کے مارے نیند فاختہ سے کوسوں دور تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بھاری بوجھ جو اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اس کا جسم ہلکان ہو چکا تھا، اور اوپر سے اس کو اس بات کا خوف تھا کہ کوئی پرندہ آ کے، کوئی وحشی جانور آ کے اسے کھا نہ جائے، تو اس ڈر سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات فاختہ نے آنکھوں میں کاٹی مطلب جاگ کے گزاری۔ خدا خدا کر کے دن نکلا۔ درخت کے بلانے پر وہ نیک آدمی پھر آ پہنچا۔ اس نے ایک دعا کی اور فاختہ کو اس کے اثر پر لوٹا دیا۔ ٹھیک ہے، اگلے دن درخت نے پھر اسی نیک آدمی کو بلایا جو اس کے پاس کے درخت کے سائے میں اکثر آ کے بیٹھتا تھا اور عبادت کرتا تھا۔ پھر اس نیک آدمی نے دعا کی تو فاختہ کے پرانے پر واپس اسے مل گئے۔ ساری رات جاگنے اور تھکن کے بعد جب اسے اصل پر ملے تو اس کا جسم، فاختہ کا جسم جو ہے بالکل ہلکا اور پھلکا سا ہو گیا تھا، اور وہ خوش ہونے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسے اس کی اصلی پر واپس مل گئے، اور درخت کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اس رات فاختہ کو بہت اچھی نیند آئی۔ وہ خوب سوئی کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ پروردگار نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر کام میں مصلحت ہے۔ دیکھا بچوں کہ فاختہ کو جو چیز اللہ پاک نے پہلے ادا کی تھی وہی اسی کے لیے بہتر تھی۔ اس نے اس سے بڑھ کر کی چاہ کی، مور کے بڑا خوبصورت پر کی چاہ کی، لیکن وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھی۔ اس کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ پر تو عطا کر دیے، لیکن اسے بعد میں سمجھ آیا کہ وہ پر اس کے لیے نہیں تھے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں عطا کرتا ہے، ہمیں اسے اللہ پاک کا شکر ادا کر کے اسے منظور کرنا چاہیے اور اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ کوئی زبردستی چیز ہم حاصل کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔
اب آگے، صبح اٹھ کر اس نے درخت کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے غفلت سے نکال کر حقیقت کی دنیا دکھائی۔ بچوں، آج کس کلاس میں جو ہم نے سبق پڑھا اس میں یہ بتایا گیا، اس میں 2 باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی کام مشکل ہے مگر وہ ناممکن نہیں، اگر اتحاد میں برکت ہے، اگر آپ سب مل کر ایک قوم ہو کر کام کرتے ہیں تو ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو چیز اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہر چیز میں ہمیں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ جو سب سے پہلے آپ کو اس سبق کا گھر میں اچھے سے مطالعہ کرنا ہے، اس کی ریڈنگ کریں آپ لوگ، اس کی مشکل الفاظ کو دہرائیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی کاپی میں تیسرے سبق غفلت سے حقیقت کا ٹائٹل بنانا ہے، آپ کو پھر رائٹنگ کرنی ہے، اور جو کام PDF میں دیا جائے گا آپ کو وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔